وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب ہوا اور گل کے وجود کو وہاں رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیاہ ہیلو میں ڈھلا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ گل بیٹا اٹھ جاؤ۔ ہلکی سی آنکھیں مچنے پر اسے اپنے اوپر شازیہ نظر آئی۔ خانم! وہ جلدی سے چلاتی ہوئی اس کے گلے سے لگی۔ خانم کی جان قربان ہو! بیٹا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم کیسے گری؟ شازیہ نے اسے اپنے اندر مزید بھیجتے ہوئے کہا۔ میں گری تھی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ گل نے حیرانگی سے شازیہ کی طرف دیکھا۔ کیونکہ بیٹا تم سیڑھیوں کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میں نے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ حتیٰ کہ یوں ہی 15 منٹ گزر گئے۔ تب میں فوراً پڑوسیوں کی طرف بھاگی تھی۔ ساتھ والے گھر کے خاتون نے جلدی سے اپنے خاوند کو چھت سے پھلانگ کر ہمارے گھر بھیجا۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ تم سیڑھیوں کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ پھر انہوں نے لاک کھول دیا۔ میں جب تیزی سے سن میں آئی تو تم واقعی سیڑھیوں میں پڑی تھی۔ ہم تمہیں کمرے تک لے آئے۔ بیٹا بتاؤ کیا ہوا تھا؟ تم کب گری؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ شازیہ نے فکرمندی سے اس کے ماتھے کے ارد گرد ٹٹولتے ہوئے کہا۔ جیسے چوٹ کے نشانات دکھ رہے ہوں لیکن میں تو کمرے میں ہی تھی اس نے مدھم آواز میں کہا۔ لیکن اچانک اس کے ذہن میں وہ آوازیں گونجی۔ میں تو غلط ارادے سے نہیں آیا تھا، فقط آپ کو بچانے آیا تھا۔ اس نے اب کی باری اونچی آواز میں کہا۔ میں دراصل بارش کی وجہ سے چھت سے کپڑے اتارنے گئی تھی۔ پاؤں پھسلا اور گر پڑی۔ اس نے ساری حقیقت گول کر کے جواب دیا۔ شکر ہے بیٹا اللہ کا تم بچ گئی ورنہ عماریہ بیگم کو کیا جواب دیتی میں؟ شازیہ نے ہاتھ اٹھا کر جیسے شکر ادا کیا ہو۔ مجھے پانی پینا ہے خانم۔ اپنی ہی سوچوں میں ماہر گل نے بے دھیانی سے کہا تھا۔ ابھی لاتی ہوں میں۔ یہ کہتے ہی شازیہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ نیلی آنکھیں اور حسین چہرہ گل کی نظروں میں جیسے نقص تھا۔ لیکن میں وہاں کیسے واپس پہنچی؟ کہیں یہ سب سے کچھ خواب تو نہیں تھا؟ اس کے دل میں ایک درد اٹھا۔ شاید خواب ہو کیونکہ میں تو اسی جگہ گری پڑی تھی۔ پر وہ سب کچھ تو بالکل حقیقت لگ رہا تھا۔ اف یہ سب کیا ہے؟ اس کا ذہن ہال میں ہوئے واقعے کو لے کر یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ آیا وہ نظر کا دھوکہ تھا یا حقیقت۔ لیکن تمام تر وہ جوابات کو سامنے رکھتے ہوئے اب اسے ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں لگا تھا کیونکہ شازیہ خانم نے اسے وہاں ہی دیکھا تھا جہاں وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اور اس طرح کیسے بھلا کوئی نوجوان ان کے گھر میں داخل ہو گیا جبکہ ہر طرف سے تمام دروازے بند تھے اور زیادہ سے زیادہ دوسرے گھروں سے کوئی چھت سے پھلانگ کر ہی آ سکتا تھا؟ اور ویسے بھی ان کے ارد گرد کے گھروں میں کوئی ایسا نوجوان موجود بھی نہیں تھا اور پڑوسی اتنی بھی بے خبر نہیں تھی کہ باہر سے کوئی بھی بآسانی ان کے چھتوں کو پھلانگ کر گل کے گھر آئے۔ بابا جان! اسے اپنے پیچھے سے ایک نوشانی آواز سنائی دی جو اس کی بیٹی کی تھی۔ وہ چلتی ہوئی یشکر کے قریب آئی۔ اپنا سر اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے وہ ناز سے بولی۔ بابا جان یہاں تنہا کیوں کھڑے ہیں آپ اکیلے؟ ویسے ہی میری جان! اس نے جھکتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ بابا جان ایک بات کہوں؟ اب کی بار وہ کھڑکی کی طرف رخ کیے دور دراز اس عالی شان ریاست کو دیکھ رہی تھی جسے اس کے باپ نے دن رات کی محنت سے بنایا تھا۔ اس کی ماں تو پیدا ہوتے ہی مر چکی تھی۔ تب سے وہ اپنی باپ کے ساتھ ہی زیادہ وقت گزارتی تھی۔ اپنی روزمرہ کی باتیں، ریاست میں ہوئے نئے معاملات پر بس اپنی خواہشات وغیرہ تصمیم کے بعد شاید وہ دوسری عورت تھی جس سے یشکر کو بے انتہا محبت تھی۔ اس کے مرنے کے بعد ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب کبھی وہ نکاح نہیں کرے گا لیکن سردار یحییٰ کی ضد پر اس نے بامشکل اپنا نکاح کیا تھا۔ سردار یحییٰ کے اپنی بھی اولاد تھی پر وہ اپنی زیادہ تر محبت اپنے لاڈلے بھتیجے یشکر پر ہی نچھاور کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی اولاد زیادہ تر یشکر کو حسد کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یشکر میں وقت کے ساتھ ساتھ غرور اور ضد آ چکی تھی کہ جس شے پر وہ خواہشمند ہوتا
وہ اسے اپنے قدموں میں پڑی ملتی۔ یہ عادت تسنیم کو بھی لے ڈوبی تھی۔ سردار یحییٰ کی بڑی بہن کی بیٹی تسنیم بھی ان کے ساتھ ہی پلی بڑھی تھی، کیونکہ اس کی ماں اور باپ قبیلوں کے آپس میں ہونے والی جنگوں میں مارے جا چکے تھے اور وہ اب اکیلی تھی۔ تسنیم کے باپ کا تعلق دوسرے قبیلے کے سردار کے اکلوتے بیٹے سے تھا، جبکہ ماں سردار یحییٰ کی بہن تھی۔ اپنی والدین کے مرنے کے بعد تسنیم سردار یحییٰ کی ذمہ داری بن چکی تھی، کیونکہ وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی وہاں فساد و جنگ عام تھا اور سردار یحییٰ اب اپنی بہن کی آخری نشانی گنوا نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے تسنیم کے چچاؤں سے اجازت لے کر اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ تسنیم قبیلے میں رہتے ہوئے بھی سب سے الگ تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اکیلے ہی گزارتی تھی، جبکہ یشکر اسے پہلی نظر دیکھتے ہی دل دے چکا تھا، لیکن تسنیم کو اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ اسے مغرور سمجھتی تھی اور ایک مغرور انسان محبت نہیں بلکہ انا کی خاطر تسکین سے سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑھ کر اپنی انا ہوتی ہے، جسے وہ کسی بھی قیمت پر قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ انہی دنوں وہ اپنے قبیلے کے ایک نوجوان سے محبت کر بیٹھی، جو کہ سردار یحییٰ کے وزیر معظم کا بیٹا عاصم تھا۔ وہ اکثر اپنے والد کے ساتھ محل میں آتا جاتا تھا۔ عاصم نے بھی اپنی داستان محبت تسنیم کے سامنے پیش کر دی تھی، جس سے تسنیم کو بھی تسلی ہو چکی تھی کہ وہ ایک طرفہ محبت میں نہیں پھنسی ہوئی، جبکہ یشکر ان دنوں اس بات سے بے خبر تھا۔ کچھ ماہ کام کے سلسلے سے اسے قبیلے سے باہر گزرنے پڑے تھے۔ واپسی پر اسے تسنیم اور عاصم کے نکاح کی خبر اپنے منتظر ملی تھی، جو اس کے لیے وبال جان تھی۔ یہ سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو چکا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اتنا بڑا فیصلہ بھی ہو چکا تھا، اور زندگی میں پہلی دفعہ اسے اس معاملے سے دور تو کیا، بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا گیا تھا۔ شاید یہ تسنیم کی اس میں غیر دلچسپی تھی، یا اس کی خاموشی محبت سے ناواقفیت کے، جو کسی نے بھی فقط اسی لیے بنانا مناسب نہیں سمجھا کہ بھلا تسنیم کی شادی اس کے لیے کون سا اہم ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بات تو صرف وہی جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گھرا گزری، جو اپنی انا کی خاطر اپنی محبت کو عرصے سے چھپائے ہوا تھا۔ اب اس کی محبت کسی اور کی بھی تھی، اس خبر کے ساتھ کہ وہ امید سے ہے اور عنقریب ماں بننے والی ہے۔ اپنے محبوب ہستی کو وہ کسی دوسرے کے بستر میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کی ضد ان سب چیزوں سے بالاتر تھی۔ اس نے سردار یحییٰ کو اپنے دل کی کیفیت سے آگاہ کیا، بجائے اسے سمجھانے کے۔ سردار یحییٰ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اور عاصم کو راستے سے ہٹانا ان کے لیے بال مکھن سے نکالنے کے مترادف تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ان کا اگلا قدم اس نومولودی کی جانب تھا، جسے پیدا ہوئے ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے۔ اس کے سخت دل کے ایک کونے میں شاید رحم کا ایک دیا جلا تھا کہ بجائے بچے کو جان سے مارنے کے، وہ اسے کسی ویرانے میں پھینک آیا تھا۔ ہاں بولو، اس نے اب کی بار رخ اپنی بیٹی کی جانب موڑا۔ بابا، وہ تجسس سے بولی، جیسے وہ بخوبی بھانپ گیا تھا۔ او کیا؟ اس نے اپنا ایبرو اچکایا کہ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ اوج اسے اپنے دل کی کیفیت سے آگاہ کرنے آئی ہے، کیونکہ اب وہ اس عمر میں قدم رکھ چکی تھی جہاں یہ عام سی بات تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اوج کو اپنی طرح یوں زندہ لاش نہیں بنائے گا، بلکہ اس کی پسند کو وہ سہرائے گا۔ لیکن شاید بات کچھ اور ہی تھی۔ بابا جان، اس نے گہرا سانس خارج کرکے اپنے والد کی آنکھوں میں جھانکا، جو بالکل ویران تھی۔ کیا کوئی ہمارے علاوہ بھی اس دنیا میں رہتا ہے؟ مطلب کہ کوئی اور مخلوق؟ وہ بامشکل بول پائی تھی، پہلی دفعہ اپنے باپ کے سامنے، جس سے ہر بات وہ بغیر ہچکچاہٹ کے کرتی تھی۔ شاید یہ تجسس کا نتیجہ تھا، جو اسے اپنے ادا کیے لفظ خوف زدہ کر چکے تھے۔
یا پھر کچھ اور؟ یہ بات تم سے کس نے کہی؟ اب کی بار وہ چونکا تھا۔ بابا، وہ مجھے تو جرنیش نے بتایا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی اس دنیا میں بہت سی دوسری مخلوقات ہیں۔ جب میں نے پوچھا، واقعی تم سچ بول رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں جھوٹ نہیں کہتی۔ مزید اس نے بتایا کہ ایک دفعہ میری مرحومہ خالہ تشمیم بھی کوئی دوسری مخلوق کا بچہ اٹھا لائی تھی تو دادا جان یحییٰ نے انہیں قبیلے سے بے دخل کر دیا۔ کیا نام تھا اس بچے کا؟ ہاں، یاد آیا، عاصم۔ یہی نام تھا نا بابا؟ اس نے دماغ پر زور دیتے ہوئے تمام بات اپنے باپ کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اس کی معصوم آنکھیں اپنے باپ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ بابا، وہ بچہ کہاں ہے اب؟ مجھے بتائیے، وہ کون سی مخلوق تھا؟ جرنیش بتا رہی تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس کا تعلق اللہ کی سب سے حسین مخلوق سے ہے۔ اگر ایسی کوئی مخلوق ہے تو میں نے کیوں نہیں دیکھی آج تک؟ وہ ایک ایک کر کے یشکر کے سامنے کھڑی سوال پر سوال دماغ رکھ رہی تھی، جبکہ وہ بالکل سن کھڑا تھا، حیران۔ ان باتوں کو عمل پذیر ہوئے عرصہ گزر چکا تھا، لیکن آج تک وہ یہ باتیں نہیں بھول سکا تھا۔ اس کی حکومت سنبھالتے ہی وہ تمام افراد بھی اس دنیا سے روپوش ہو چکے تھے، اور باقی بچ جانے والے افراد یہ واقعہ اپنی اگلی نسلوں تک منتقل نہیں کرتے تھے، کیونکہ یشکر نے پورے قبیلے میں اس دلخراش واقعے کو اپنی یادوں کے پنوں سے مٹانے پر سختی سے کہا تھا، لیکن خود آج تک وہ ماضی کے پچھتاوے میں ہی جوں کا توں کھڑا تھا۔ اسے جرنیش سے یہ امید قطعی طور پر نہیں تھی کہ وہ ان کے محل کی پرانی ملازمہ تھی اور بزرگی کے دور پر تھی۔ عاصم اور تشمیم کے تمام واقعے کو وہ چشم و دید گواہ بھی تھی، لیکن یہ بے وقوفی کی آخری حد تھی کہ جس چیز سے وہ اوج کو دور رکھنا چاہتا تھا، اس کا ذکر جرنیش نے کھول کر اوج کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس نے تشمیم کے بیٹے کو انسانی دنیا میں ڈھونڈنے پر بھی اپنے خاص وفادار ملازم لگا رکھے تھے، جنہوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت بخوبی نبھایا تھا۔ دل و جان سے وہ تشمیم کے گمشدہ بیٹے کو ڈھونڈ رہے تھے، ریاست کو بغیر کانوں کان خبر کیے۔ بتائیے نا بابا، وہ بچہ زندہ ہے؟ اب کی بار اپنے باپ کی طویل خاموشی کو منتظر رکھے بغیر وہ دوبارہ بول پڑی۔ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یشکر نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا تھا۔ اگر یہ کوئی مذاق ہے تو بہت ہی بیہودہ قسم کا مذاق ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ذرا مجھے جرنیش بی بی کی خبر لینی ہی پڑے گی۔ وہ ہماری بیٹی کو جھوٹی کہانیاں گھڑاتی ہیں۔ وہ اپنے تعلق لہجے کی پرواہ کیے بغیر اپنے اس بیٹی کے سامنے بول رہا تھا، جو اس کے غصے کی داعی ہی نہیں تھی، جس کی ذرا سی تکلیف پر وہ بے چین ہو جاتا۔ بچپن سے اب تک وہ صرف اس کی محبت اور شفقت پر پلی بڑھی تھی۔ اپنے باپ کو اس انداز میں بولتا دیکھ وہ یہ بات قبول کرنے سے قاصر تھی۔ مدام قابل، اس کا نرم مزاج باپ ہی کھڑا ہے۔ بابا، ایک سسکی کے ساتھ اس کے چہرے پر آنسو کا ایک سیلاب امڑ آیا، کیونکہ اوج سے پہلی دفعہ کسی نے ایسی بات کی تھی، ورنہ تو ریاست کا بزرگ بندہ بھی اس سے ادب سے پیش آتا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف دوڑ لگاتی باہر نکلی کہ اب اس کا یہاں مزید رکنا اس کے قدموں پر بوجھ تھا، جبکہ یشکر خود حیران تھا کہ اس نے اپنی نازوں میں پلی بیٹی سے کیا سلوک کر دیا ہے۔ وہ بامشکل کانپتے ہوئے پاس پڑی کرسی پر بیٹھا، اس کی آنکھوں میں ترتا پانی منظر کو دھندلا کر رہا تھا۔ اچانک سے اسے عاصم کا چہرہ اپنی نگاہوں کے سامنے گھومتا نظر آیا، جب تشمیم اسے پہلی دفعہ اٹھا کر لائی تھی۔ بابا، کیا اب وہ بچہ زندہ ہے؟ اوج کی یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ماضی کے پنے آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد، خانم، کیا اب آپ کا بیٹا ٹھیک ہے؟ سیڑھیاں اترتی گل نے سن میں مصروف شازیہ سے پوچھا۔ ہاں بیٹا گل، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے مسکرا کر گل کی طرف دیکھا۔ شکر ہے خدا کا،
گل نے جواب دیا کہ اچانک اس کے ہاتھ میں پکڑا فون بجنے لگا تھا۔ ارے لائبریری سے کال آ رہی ہے میڈم، فخرندہ کی۔ اس نے فون کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو میڈم، گل نے دھیمی آواز سے کہا۔ تقریباً 5 منٹ کال کے بعد اس نے اللہ حافظ کہتے ہوئے کال منعقد کی۔ ارے 1 ہفتہ گزر بھی گیا، ڈائری واپس کرنی پڑے گی۔ گل نے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا اور اپنے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ چلو آج ہی ذرا ڈائری ختم کر دی جائے، ورنہ پھر مجھے چین نہیں آئے گا۔ اس نے ہنستے ہوئے ٹیبل پر پڑی اس کالی کور والی ڈائری نما بھاری کتاب اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا، جہاں پر ڈائری لکھنے والے نے تسنیم کے مرنے سے لے کر اپنے آنے والے مشکلات کا ذکر چھڑا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی زندگی عام انسانوں سے ہٹ کر تھی۔ بجائے اپنے ماں کا شکر ادا کرنے کے وہ انسانی دنیا کی خواہشات میں الجھ پڑا۔ وہ مزید اپنی جن ماں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا اور اسے چھوڑ چکا تھا، اسے اپنی ہی جیسی ایک انسانی لڑکی سے محبت بھی ہو گئی تھی، جس میں سے اللہ نے اسے بہت ہی خوبصورت سی بیٹی بھی عطا کی تھی۔ لیکن جلدی ہی اس کی بیوی کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کے ساتھ فرار ہو گئی اور اسے اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا۔ اب وہ ڈرتا تھا کہ وہ بھی اپنی بیٹی کو پال پوس کر بڑا کرے گا تو وہ بھی اسے یوں ہی چھوڑ جائے گی، جیسا اس نے تسنیم کے ساتھ کیا۔ وہ واقعی جان چکا تھا کہ انسانی معاشرہ بہت ہی بے حس ہوتا ہے، چنانچہ وہ اس معاشرے کی ہوشیاریوں سے ناواقف تھا تو لوگوں نے اسے ہر ممکن بے وقوف بنایا تھا۔ لیکن زمانے کی ٹھوکروں نے اسے بہت عقل عطا کر دی تھی اور وہ سب سمجھ چکا تھا۔ جب میری بیٹی کالج سے فارغ ہوئی تو اس نے مزید تعلیم کے لیے خواہش ظاہر کی، جس پر میں نے اسے لندن بھیج دیا اپنی زندگی کی جمع پونجی سے، تاکہ وہ مزید باہوشیار ہو جائے، زمانے کی چالاکیوں سے ہوشیار ہو جائے۔ شاید میری بیٹی میرے کسی نیکی کا نتیجہ تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے حالات کی تنگی پر شور برپا نہیں کیا، بلکہ محنت سے تعلیم جاری رکھی اور میرے کہنے پر ہی لندن پہنچ گئی، ورنہ وہ مجھے تنہا نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ میں اپنی زندگی کا اب ایک حصہ گزار چکا تھا اور بزرگی کی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں اور آخری مہینوں کا مہمان ہوں، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ جوں جوں یہ مرض بڑھتا جا رہا تھا، زندگی بھی مجھ سے روٹھنا شروع ہو گئی۔ اتنی تکلیف میں بھی میں اکیلا تھا۔ مجھ سے بے پناہ محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والی تو شاید اب اپنی زندگی میں بہت آگے نکل چکی تھی۔ میری بیٹی بھی مجھ سے دور تھی۔ میں اسے اپنی آخری سانسوں کا بتا کر اس کے مستقبل کا رخص نہیں لے سکتا تھا، اس لیے اس راز کو میں نے پوشیدہ رکھا۔ ہر ہفتے میں ٹیلی بوتھ سے لندن اس کی خیریت معلوم کرتا تھا، جس پر مجھے پتہ چلا کہ وہ کامیاب ہو چکی ہے اور ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ مزید وہاں ایک قطر کے رئیس کا بیٹا جو اس کا ہم جماعت تھا، اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ میری بیٹی بہت خوش تھی اور جلدی سے دوبارہ پاکستان آنے کی خبر دے رہی تھی تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لندن لے جائے اور پھر ہم اس کے ہونے والے شوہر کے ساتھ قطر رہائش اختیار کر لیں۔ اس دن میں بہت خوش تھا اپنی بیٹی کی کامیابی پر اور ساری رات روتا رہا۔ مزید اپنی بیٹی کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکوں گا۔ وہ رات میں اپنی والدہ تسنیم کی یادوں میں کھویا رہا، ان سے معافی مانگتا رہا۔ وہ بھی اپنے بستر پر لیٹی آخری سانسوں کو گنتے مجھے یاد کرتی ہوں گی، لیکن تب میں اپنی زندگی میں اتنا کھو چکا تھا کہ یہ احساس بھی پاس بھٹک نہ سکا تھا۔ لیکن آج خود اس حالت میں ہوں تو اپنی والدہ کی یاد ستاتی ہے۔ خود کو ڈھیروں کوستا ہوں کہ ایک بے وفا کی خاطر ماں کو بھول گیا، اسے چھوڑ دیا۔